أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. آج ہم اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے 14ویں پارے کے اہم مضامین پڑھ رہے ہیں. 14واں پارہ 2 سورتوں پر مشتمل ہے. پہلی سورت سورۃ الحجر اور دوسری سورت سورۃ النحل. سورۃ الحجر یہ بھی مکی سورت ہے اور سورۃ النحل یہ بھی مکی سورت ہے. دونوں سورتیں تقریباً ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں. ہجر یہ اس وادی کا نام ہے اور اس مقام کا نام ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، جہاں قوم سمود آباد تھی. اس علاقے کو، اس بستی اور وادی کو ہجر کہا جاتا ہے کیونکہ اس صورت کے اندر حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا ذکر بھی ہے، تو اسی مناسبت سے اس صورت کو سورۃ الحجر کہا جاتا ہے. 14ویں پارے کا جو آغاز ہے، پہلی آیت، اللہ تبارک و تعالی کفار کی حسرت کو بیان فرما رہے ہیں. کل قیامت کے دن جو حسرت کفار کو ہوگی، جب وہ دیکھیں گے کہ مسلمان سارے کے سارے جہنم سے نکل کر جنت میں چلے گئے، تزکیہ کرانے کے بعد، گناہوں سے پاک ہونے کے بعد سارے کے سارے مسلمان، حتیٰ کہ جس مسلمان کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی کسی نہ کسی وقت اس کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے. اس وقت کافروں کو یہ حسرت ہوگی کہ کاش کہ ہم براہ نام اسلام تو قبول کر لیتے، آج اس کلمے کی برکت سے ہم بھی جہنم سے نکل کر جنت میں جانے والے بن جاتے. اور اس حسرت کا اظہار ان الفاظ میں کیا گیا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. کتنے ہی کافر ایسے خواہش کر رہے ہوں گے کل قیامت کے دن، لو کانوا مسلمین، کاش کہ وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. تو اسلام بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے. اس کا احساس اس وقت ہوگا کہ جب انسان دیکھے گا کہ میں اپنے تمام تر نافرمانیوں کے باوجود آج جنت میں آ گیا ہوں. اس وقت اسلام کی دولت کا مسلمان کو بھی اندازہ ہوگا اور کافر کو بھی اندازہ ہوگا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک اہم مضمون اس پارے کے اندر، اس پارے کے آغاز میں حفاظت قرآن کے حوالے سے فرمایا کہ اس قرآن پاک کو نازل بھی ہم نے کیا ہے اور اس قرآن پاک کی حفاظت بھی ہم خود ہی کریں گے. پچھلی جتنی کتابیں بھی آئیں، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، اللہ تبارک و تعالی نے وہ کتابیں دی تو انبیاء کو دی اللہ نے، لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمے نہیں لیا، بلکہ ان کی حفاظت کے ذمہ دار بھی وہی اہل کتاب ٹھہرائے گئے. بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کِتَابِ اللَّهِ. جن کو تورات دی گئی ان کو کہا گیا کہ تم نے، علماء تورات کے علماء نے اس کتاب کی حفاظت کرنی ہے. جن کو انجیل دی گئی تو کہا گیا کہ جو علماء انجیل ہوں گے وہ اس انجیل کی حفاظت بھی کریں گے. ظاہر ہے پھر وہ اپنی نفسانی خواہشات کے ایسے بندے میں آئے کہ انہوں نے خود ہی تحریف کی اپنی تورات اور انجیل کے اندر دنیا بنانے کے لیے، اس لیے وہ کتابیں محفوظ نہیں رہ سکیں. لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو جو کلام دیا ہے قرآن پاک، اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی نے علماء امت کے ذمہ نہیں لگائی، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر، کہ ہم نے، یہ جو الذکر ہے، اس الذکر سے مراد قرآن ہے، کہ ہم نے ہی اس ذکر کو یعنی قرآن کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. وہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت کے لیے اس امت کے حفاظ کرام کو منتخب فرمایا. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے بچے صبح اٹھتے ہیں، اپنی تلاوت شروع کرتے ہیں، شام تک پڑھتے رہتے ہیں، وہ حافظ بنتے ہیں، ان کے سینوں کے اندر قرآن پاک محفوظ ہو جاتا ہے.
ذریعہ ان کو بنایا، لیکن محافظ حقیقی کون ہے اس کلام پاک کا؟ اللہ خود ہے۔ 1450 سال گزر گئے، 1450 سال گزرنے کے باوجود بھی جتنے بھی ایڈیشن چھپتے آ رہے ہیں، ہر سال پتہ نہیں کتنے ایڈیشن چھپتے ہیں قرآن پاک کے، کہیں زبر زیر کی تبدیلی آپ کو نہیں ملے گی۔ اگر غلطی سے کہیں زبر زیر آگے پیچھے ہو بھی جائے تو فوراً جو حفاظ کرام پڑھنے والے ہوتے ہیں دیکھتے ہیں، فوراً تنبیہ کرتے ہیں، اور اس کا واپس رہ جاتا ہے، اس کو مسجد میں بھی نہیں رکھا جاتا۔ چنانچہ ہمارے قرآن کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ حفاظت قرآن یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ قرآن پاک کا محفوظ رہنا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے کافروں کو ہدایت بھی نصیب فرما دیتے ہیں۔ ہمارے قرآن کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ مامون الرشید، خلیفہ مامون الرشید بڑا مشہور خلیفہ گزرا ہے، وہ اپنے دربار میں اجازت تھی کہ وقتاً فوقتاً ایک بڑی مجلس ہوتی تھی جس میں ہر قسم کے علماء، ہر مذہب کے علماء آتے تھے، ڈیبیٹ کرتے تھے، کھلی اجازت تھی، اپنے اپنے مذہب کے بارے میں گفتگو کرو، علمی مباحثہ ہوتا تھا۔ تو ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ اس مجلس کے اندر ایک بندہ بیٹھا ہے اور وہ بڑی فصاحت کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے۔ مجلس کے اختتام پہ مامون الرشید نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اسرائیلی ہوں، یہودی ہوں۔ تو مامون نے کہا کہ کتنا اچھا ہو کہ تم اسلام کو قبول کر لو، بڑے فصیح اللسان ہو، صاحب علم لگ رہے ہو، اسلام کو قبول کر لو۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ میں اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دوں، کون سی بات ایسی ہے کہ جو مجھے اپیل کرتی ہے جس سے میں اپنے دھرم کو، اپنے مذہب کو چھوڑ کر، یہودیت کو چھوڑ کر میں اسلام کی طرف آ جاؤں۔ چلا گیا وہ، ایک سال گزرا، ایک سال بعد دوبارہ وہ مجلس لگی تو اب وہی بندہ جس نے اپنے آپ کو اسرائیلی اور یہودی کہا تھا اب اس مجلس کے اندر آیا اور اس نے آ کر فقہ اسلامی کے اوپر بڑی خوبصورت گفتگو کی۔ اسلامی فقہ کسے کہتے ہیں، قرآن و سنت کے اندر سے جو مسائل مستنبط کیے جاتے ہیں، بڑی خوبصورت جامع گفتگو کی۔ تو مامون الرشید کو اندازہ ہو گیا کہ اب یہ مسلمان ہو چکا ہے، یہ مسلمان ہی اس قدر اچھی گفتگو کر سکتا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا تم وہی نہیں ہو جو پچھلے سال میں وفات ہوئی تھی؟ اس نے کہا میں وہی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اسلام کی دولت سے بہرور فرما دیا ہے۔ تو مامون نے پوچھا کہ وجہ کیا بنی؟ یہودی آسان نہیں ہے کہ اسلام قبول کر لیں، یہودی اسلام قبول نہیں کرتے عام طور پر۔ تو اس نے کہا کہ وجہ یہ بنی کہ جب میں یہاں سے گیا پچھلے سال تو آپ نے کہا تھا کہ اسلام قبول کر لو، میرے ذہن میں یہ بات کھٹک رہی تھی، تو میں کیونکہ بہت اچھا خوش نویس بھی ہوں، خطاب بھی ہوں، تو میں نے 3 نسخے لکھے تورات کے، اور ان کے اندر جگہ جگہ میں نے تھوڑی تحریف بھی کر دی، رد و بدل کے ساتھ آیات لکھ دی تورات کی، اور وہ تورات کے نسخے لے کر میں چلا گیا یہودیوں کی عبادت گاہ میں، ان کی عبادت گاہ میں، کنیسے میں، اور جا کر میں نے علماء یہود کے لیے وہ تورات کے نسخے انہوں نے بڑے ادب کے ساتھ اور بڑی عزت احترام میرا کرتے ہوئے انہوں نے وہ نسخے قبول کر دیا، اس کی تلاوت بھی شروع کر دی۔ کسی قسم کی کوئی کمپلین نہیں آئی کہ اس کے اندر آپ نے رد و بدل کیا۔ پھر اس کے بعد میں نے 3 نسخے لکھے انجیل کے، عیسائیوں کی عبادت گاہ میں چلا گیا، گرجے میں چلا گیا، وہاں جا کر ان کو دیے، انہوں نے بڑے احترام کے ساتھ لیے، شکر ادا کیا، اپنے پاس رکھ لیے، کسی قسم کی کوئی کمپلین نہیں آئی۔ 3 نسخے میں نے قرآن کے لکھے، اس کے اندر تھوڑی بہت کہیں رد و بدل کر دی، زبر زیر کی، یعلمون کی جگہ یعملون، تعلمون کی جگہ تعملون، بڑی باریک اور خفیف سی تبدیلی کی۔ جیسے میں مسلمانوں کے پاس گیا اور وہ نسخے بیچے تو جنہوں نے وہ نسخے لیے پہلے انہوں نے نسخے پڑھے نسخے۔ آج ہم عام طور پہ پڑھتے نہیں ہیں کیونکہ ہمارے یہاں پڑھے رہتے ہیں، پہلے لوگ وہ لیتے تھے جو پڑھتے تھے باقاعدہ، ہمارے یہاں تو ویسے لے کے رکھ دیتے ہیں قرآن پاک۔ انہوں نے پڑھے اور جہاں جہاں غلطی تھی انہوں نے اس کو نشاندہی کی غلطی کی اور نسخہ واپس کر دیا کہ یہ قرآن یہ تو آپ نے رد و بدل کر کے دیا ہے۔ تو اب میں نے دیکھا فرق کہ تورات والوں نے بھی کسی قسم کی کمپلین نہیں کی، انجیل والوں نے بھی نہیں کی، میں نے قرآن علماء کو بھی نہیں دیا، اس امت کے عام لوگوں کو دیا ہے جو قرآن پڑھنے والے عام لوگ، کوئی بڑے بڑے علماء بھی نہیں تھے۔ فوراً وہ جانچ گئے کہ یہاں رد و بدل ہوئی ہے، تو پھر میرے ذہن میں یہ بات اللہ نے بٹھا دی کہ اگر تمام کتابوں میں محفوظ کتاب قرآن پاک ہے تو پھر تمام دینوں میں محفوظ دین بھی دین اسلام ہوگا۔ پھر میں نے یہودیت چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے دین میں حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ حضرات کے جن کے بچے حافظ قرآن بنتے ہیں اور وہ ذریعہ بنتے ہیں حفاظت قرآن کا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور اہم مضمون بیان فرمایا اس پارے کے اندر، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور خوف دونوں پر مشتمل آیات۔
नबी इबादी अन्नी अनल गफूर रहीम, ऐ पैगंबर लोगों को बतला दीजिए कि मैं बड़ा गफूर रहीम हूँ, बहुत बख्शने वाला, बहुत रहम करने वाला। और साथ ये भी बता दीजिए वअन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, मेरा अज़ाब भी बड़ा दर्दनाक है। इससे मुझे आपको बताया गया कि सिर्फ अल्लाह के हवाले से एक मुसलमान के अंदर सिर्फ रहमत ही का तसव्वुर नहीं होना चाहिए। जहां अल्लाह की जात के बारे में रहमत का तसव्वुर है तो वहां अल्लाह तबारक व तआला की सिफत कहारियत, सिफत जब्बारियत, सिफत अदल, सिफत इंतकाम, ये भी एक मुसलमान के दिल दिमाग के अंदर होनी चाहिए। रहमत का तसव्वुर भी होना चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब का तसव्वुर भी होना चाहिए। इसलिए कि अगर सिर्फ रहमत का तसव्वुर होगा तो फिर इंसान गुनाहों से नहीं बचेगा। और वो कहेगा कि मैं जितने भी गुनाह करूं अल्लाह की जात बड़ी गफूर रहीम है। और अगर सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब का और अज़ाब का तसव्वुर होगा तो इंसान मायूस हो जाएगा, वो तौबा नहीं करेगा। वो कहता कि अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में बच नहीं सकता, तौबा की तौफीक भी उससे खत्म हो जाएगी। इसलिए फरमाया कि एक मुसलमान के दिल के अंदर ये दोनों तसव्वुर होनी चाहिए, रहमत का भी होना चाहिए, गज़ब का भी होना चाहिए। जब रहमत का तसव्वुर आएगा तो इंसान के अंदर शौक पैदा होगा, अल्लाह तबारक व तआला की जात के हवाले से पूरी उम्मीद होगा, जन्नत की तलब करेगा। और गज़ब का खौफ होगा तो गुनाहों को तौबा करेगा, इस्तिग़फ़ार करेगा। ये दोनों चीजें अल्लाह तबारक व तआला की जात के हवाले से मेरे आपके दिलों के अंदर होनी चाहिए। सूरह नहल शुरू हो रही है, एक पाव के बाद एक रुकू के बाद। नहल कहते हैं शहद की मक्खी को, और इस सूरत के अंदर शहद की मक्खी का भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत के तौर पर जिक्र फरमाया कि शहद की मक्खी को किसने पैदा किया। पैदा तो अल्लाह ने बहुत बड़ी मखलूकात को किया है, लेकिन यहाँ शहद की मक्खी का जिक्र इस वजह से किया कि शहद की मक्खी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो सलाहियतें रखी हैं और जो उसे अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तेदाद दी है, और आप हैरान होंगे जब पढ़ेंगे, जिस तरह इंसानों के अंदर एक पूरा नज़म होता है, डिसिप्लिन होता है, इसी तरह शहद की मक्खी के छत्ते के अंदर पूरा डिसिप्लिन होता है। जिस तरह इंसानों के ऊपर हुक्मरान होते हैं, शहद की मक्खियों के अंदर की एक मलका होती है जो हुक्मरानी करती है। जब आप मुताला करेंगे तो आपको मालूम होगा कि शहद की मक्खी बड़ी खूबसूरत इंजीनियरिंग करती है। यानी हमारे इंसान जो इंजीनियर होते हैं वो अपने इंजीनियर के ऊपर फख्र नहीं कर सकते कि हम बड़ा कमाल कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ये कमाल और ये मलका शहद की मक्खियों को भी दिया है। वो जो छत्ता बनाती हैं शहद की मक्खियां, उसके अंदर जो खाने होते हैं वो मुसद्दस होते हैं, मुसद्दस 6 कोनों वाले। 6 कोने वाली इमारत बनाना कोई आसान काम नहीं है, और उसके अंदर हजार खाने होते हैं, लाखों की तादाद में खाने होते हैं, हजारों की तादाद में होते हैं। कोई एक खाना किसी दूसरे खाने से बड़ा या छोटा नहीं होता, जैसे बिल्कुल किसी पुरकार के साथ बिल्कुल एक ही लेवल पे कोई चीज की गई हो। आप कभी इस चीज का जाकर मुताला भी करेंगे, मुशाहदा भी करेंगे, फिजिकली जाकर मुशाहदा करेंगे तो आपको मालूम होगा कि सारे खाने बिल्कुल बराबरी के साथ मुसद्दस अंदाज में 6 कोनों वाले बने हुए हैं। और उसके साथ साथ वहां शहद को गुदाम करने के अलग खाने होते हैं। कुछ खाने होते हैं, कुछ जगह होती है उस छपे के अंदर जहां शहद का स्टॉक किया जाता है, गोदाम होता है, वो शहद स्टॉक की जाती है। इसी तरह कुछ खाने ऐसे होते हैं जो चिल्ड्रन नर्सरी के तौर पे होते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे पैदा होते हैं वहां उनकी देखभाल होती है। कुछ शहद की मक्खियां मामूर होती हैं कि वो शहद के जो छोटी छोटी मक्खियां हैं उनकी देखभाल करें। जैसे हमारे यहाँ नर्सरी वार्ड के अंदर बच्चों की देखभाल, ऐसे बच्चे जो प्री मैच्योर होते हैं, मैच्योर नहीं होते तो उनकी देखभाल के लिए अमला होता है, पूरा स्टाफ होता है। इसी तरह बकायदा चिल्ड्रन नर्सरी होती है, चिल्ड्रन वार्ड होता है कि जिसके अंदर जो शहद के बच्चे होते हैं, मक्खियां छोटी मक्खियां होती हैं, उनकी देखभाल के लिए एक पूरा स्टाफ और अमला मुकर्रर होता है। और उसके साथ साथ जो शहद की मक्खी के अंडे होते हैं, एक मुस्तकिल जगह होती है अंडों के लिए और उसकी भी बकायदा तौर पर हिफाजत की जाती है। और एक इनके ऊपर मलका होती है, मलका बकायदा, और उसी की हुक्मरानी चलती है। किसी शहद की मक्खी की ये मजाल नहीं होती कि इस मलका की हुक्म की नाफरमानी करे। जो हुक्म की नाफरमानी करेगी कत्ल कर दी जाएगी। और जो शहद की मक्खी जाएगी और जाकर कहीं किसी दरख्त, किसी फल से, किसी फूल से वहां जाकर तलाश करके आएगी कि वहां शहद है, पहले एक मक्खी जाएगी। जब शहद की तलाश करके आएगी तो एक खास अंदाज में गुनगुनाहट के साथ वो आकर उनको साथ अपने साथ ले जाएगी, डायरेक्शन देगी, बाकी सारी की सारी मक्खियां जाएगी। और ये जहां से जिस फूल से या जिस फल से
یہ شہد تلاش کرنے گئی تھی، رس تلاش کرنے گئی تھی، وہاں باقاعدہ نشان لگا کے آتی ہے تاکہ جو دوسری آنے والی کار کو مکھیاں ہیں ان کو مزید تلاشی بسیار نہ کرنی پڑے، وہاں جا کر انہیں ڈائریکشن دیتی ہے۔ اور اگر کوئی شہد کی مکھی کسی زہریلی جگہ سے کوئی شہد لے کے آ جائے، رس چوس کے آ جائے، زہریلی جگہ سے زہریلا رس چوس کے آ جائے، تو پہلے اس چھتے کے باہر ایک نگران شہر کا ایک اسٹاف بیٹھا ہوتا ہے، نگران گارڈ کو بھی گارڈ، وہ پہلے چیک کرتی ہے کہ اس کے منہ کے اندر مٹھاس والا رس ہے یا کوئی زہریلا رس ہے۔ اگر وہ کوئی زہریلا رس لے کے آئی ہے تو اس مکھی کو وہاں پر منقطع کر دیا جاتا ہے۔ اور میں نے یہ جو آپ کو گفتگو سنائی ہے یہ کسی اخبار کی پڑھی نہیں ہے بلکہ تفسیر کی بڑی بڑی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے، اس کا خلاصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا اشارہ تو آیات کے اندر بھی کیا، اور اللہ فرما رہے ہیں ایک چھوٹی سی مکھی کو اس قدر عقل، انتظامی صلاحیتیں، اس قدر استعداد دینے والی ذات کون ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی قدرت بتانا چاہ رہے ہیں۔ اسی سورہ نحل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ کون ہے وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا، کون ہے وہ ذات جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور تمہارے لیے چوپاؤں کو پیدا کیا، ان چوپاؤں کے اندر تمہاری خوبصورتی بھی ہے، اور یعنی چوپاؤں کی جو کھالیں ہوتی ہیں ان سے ہم کوٹ بناتے ہیں، لباس بناتے ہیں، مختلف چیزوں کی سبزیوں کا لباس بنتا ہے، اور یہ چوپاؤں پر تم اپنے بوجھ لاتے ہو، اپنی سواری کے لیے استعمال کرتے ہو، انہی چوپاؤں میں سے کچھ جانوروں کا تم دودھ استعمال کرتے ہو، کچھ کا گوشت استعمال کرتے ہو، کچھ کے اوپر سواری کرتے ہو۔ کون ہے وہ ذات جس نے تمہارے لیے آسمان سے بارش برسائی؟ کون ہے وہ ذات جو کہ بادلوں کو ہنکا کے لے جاتی ہے اور جہاں جہاں بارش کی ضرورت ہوتی ہے بادل وہاں بارش برساتے ہیں؟ یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آیات و قدرت بیان فرمائی، نعمتیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تمہارے اوپر جو ہماری نعمتیں ہیں اگر تم شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ ہمارا ناشکرہ پن ہے کہ ہم لاکھوں کا کروڑوں نعمتیں ہونے کے باوجود کوئی ایک دو مصیبتیں ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے ہمارے پاس آئے ہیں تو آج کا انسان اس قدر ناشکرہ ہو چکا ہے۔ اور اللہ نے قرآن کے اندر یہ شکوہ بھی کیا کہ انسان ان کروڑوں نعمتوں کو، بے شمار نعمتوں کو بھول کر یہ جو ایک دو مصیبتیں اور وہ مصیبتیں بھی دنیا میں آئی ہیں، جنت میں نہیں آئی، تو یہ شکوہ کرتا کہ جنت کے اندر مصیبت کیوں آ گئی ہے؟ دنیا تو ہے ہی دار المصائب، دنیا کے اندر تو مصیبت میں آنا ہے، دنیا کے اندر تو بیماری میں آنا ہے، پریشانی میں آنا ہے، فقر میں آنا ہے، بڑھاپے میں آنا ہے، تنگی میں آنا ہے، یہ دنیا دار المصائب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں تو نہیں آئی مصیبت پہ تم شکوہ کر رہے ہو، دنیا تو ہے تمہاری آزمائش کی وجہ جہاں مصیبت آئے گی تم تمام تر وہی نعمتوں کو بھلا کر تم ایک دو مصیبتوں کا ڈھنڈورا پھرتے ہو۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان بڑا ناشکر ہے، یہ اللہ شکر کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نحل میں ایک مضمون بیان فرمایا، اہم مضمون ہے ہمارے لیے، اور وہ مضمون یہ ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اے ایمان والو، اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے تو پہلے وہ چیز علماء سے پوچھ لو، اہل ذکر سے، اہل علم سے۔ اہل ذکر کہا ہے، اہل علم کو اہل علم نہیں کہا بلکہ کیا کہا ہے؟ اہل ذکر، مراد علماء ہی ہیں، لیکن اہل ذکر اس لیے کہا ہے کہ وہ علماء جو اللہ کو یاد کرنے والے ہوں، ربانی علماء ہوں، اللہ کا ذکر کرنے والے خلوتوں اور جلوتوں میں، ان سے مسئلہ پوچھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں مسئلہ پوچھا جاتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ عالم متقی ہے کہ نہیں ہے، اللہ والا ہے کہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پہ آج کل جو ہمارے یہاں ترجیحات بدل چکی ہیں، جس عالم کی فین فالوئنگ زیادہ ہے، سوشل میڈیا پہ لوگ زیادہ سنتے ہیں، اس عالم کی باتوں کو فالو کیا جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ متقی عالم جو اللہ سے ڈرنے والا ہو اور اللہ کی حدود کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کو توڑنے والا نہ ہو، اور ذکر کرنے، اللہ کو یاد رکھنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا کثرت کے ساتھ، اس عالم سے مسئلہ پوچھو اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ہمارے ہاں آج کل جہاں اور خرابیاں آئی ہیں تو ایک بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ علماء سے مستغنی ہو کر رہا جائے، خود علم حاصل کیا جائے، ذاتی طور پر کتاب سے پڑھ لیں گے، کہیں سے موبائل سے مطالعہ کر لیں گے، اور اس کے بعد شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ آپ نے موبائل میں مسئلہ تو دیکھ لیا ہے نا، آپ نے موبائل میں دیکھ لی، یہ بات پڑھ لیا تو کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے،
کتابیں آپ نے پڑھ لی ہیں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ اگر صرف کتابیں کافی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فقط نازل کرتے، ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بھیجتے، معلم کو۔ اگر کتابیں کافی ہوتی تو صرف تورات نازل ہوتی، ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ بھیجا جاتا۔ کیا آپ نے کبھی اندازہ لگایا کہ آسمانی کتابیں تو 4 نازل ہوئی ہیں اور کچھ صحیفے نازل ہوئے؟ انبیاء کتنے نازل ہوئے؟ تقریباً کم و بیش 1,24,000، یعنی کتابوں کی تعداد انتہائی کم، معلمین کی تعداد زیادہ ہے، معلمین کی اساتذہ کی تعداد زیادہ ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو شرف ملا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے، حضور کی صحبت میں بیٹھتے تھے، حضور سے مسائل پوچھتے تھے، اس وجہ سے انہیں لقب ملا صحابہ کا۔ اس کے بعد کے بھی جو ادوار آئے تابعین کے، تبع تابعین کے، وہاں بھی لوگوں نے جو علم حاصل کیا براہ راست جا کر استاد سے حاصل کیا، عالم دین سے حاصل کیا ہے۔ آج کل ایک شیطان یہ کتنا ڈالتا ہے، کچھ آپ اسکالر بھی اس طرح جو کرتے ہیں کہ آپ کو کسی استاد کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ عربی سیکھ لیں تو قرآن کے ماشاءاللہ بڑے اچھے آپ عالم بن جائیں گے، قرآن پڑھ لیجیے۔ اگر قرآن بغیر استاد کے آتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اہل لسان تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی، اس کے باوجود بھی وہ آ کے آیات کو مفہوم حضور سے سمجھتے تھے۔ اے اللہ کے نبی اس آیت کو مفہوم ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ اس لیے علماء سے مستقل جو قومیں ہوتی ہیں وہ پھر خود بھی دین سے معلوم ہو جاتی ہیں اور ان کی نسلوں کے اندر تو دین کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ اور وہ چیزیں کہ جو مجتہد کی چیزیں ہیں، ایک جو ہے نماز کا مسئلہ ہر مسلمان کو پتہ ہے، روزے کا مسئلہ ہے، یہ منسوخ چیزیں ہیں۔ مجتہد کی چیزیں جن کے اندر قرآن پاک کی آیات کے اندر واضح حکم موجود نہیں، غور سے سنیے گا، واضح حکم موجود نہیں ہے، لیکن مسئلہ پیش آ گیا ہے۔ اب اس مسئلے کا حل علماء مجتہدین جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجتہاد کی صلاحیت دی ہے، جو تمام علوم کو جانتے ہیں، وہ ان آیات کے اندر، قرآن پاک کی آیات کے اندر، اصول کے اندر غور و فکر کر کے کچھ مسائل نکالتے ہیں، مسائل، ان مسائل کے اندر پھر ان علماء کی تقلید لازم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ ہمارے پاس یہ ملکہ نہیں ہے، ہم میں سے ہر شخص کے پاس کہ ہم آیات سے احکام نکالیں، یہ ہمارے پاس ملکہ نہیں ہے۔ اس کے لیے گہرے علوم کی ضرورت ہوتی ہے۔ آیات سے احکام کا نکالنا، ہزارہ احکام نکلتے ہیں، ایک آیت سے ہزارہ احکام، اور یہ علماء جو تحقیق نکالتے ہیں، احادیث مبارکہ سے احکام نکالتے ہیں، ایک ایک حدیث سے کئی مسائل نکلتے ہیں۔ ان احکام کے اندر جو ہمارے سامنے کھلے ہوئے نہیں ہیں، واضح ہیں، قرآن پاک کے اندر بھی کھلے ہوئے نہیں ہیں، پھر ان علماء مجتہدین کی تقلید لازم ہو جاتی ہے۔ تقلید کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے غور و فکر کے ساتھ، دلائل کے ساتھ اور قرآن و سنت سے جو نچوڑ نکالا ہے، استنباط کیا ہے، پھر ان احکام کو بھی جو ہے کیا ہے فالو کیے گئے۔ اس لیے بہرحال کسی صورت میں بھی علماء سے استغنا کسی صورت میں بھی ممکن نہیں ہے۔ دین تب آئے گا کہ جب علماء کی صحبت اختیار کی جائے گی۔ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مضمون بیان کیا مشرکین مکہ کا، اور مجھے آپ کو بھی سبق دیا گیا کہ مشرکین مکہ کے ہاں جب کوئی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو بیٹی کی پیدائش کے وقت ان کے چہرے کے تاثرات انتہائی خطرناک حد تک تبدیل ہو جاتے تھے۔ قرآن پاک میں نقشہ کھینچا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان میں سے کسی والد کو خوشخبری دی جاتی تھی کہ تیرے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی تو اس کا چہرہ وجهه مُسْوَدًّا کالا ہو جاتا تھا، سیاہ ہو جاتا تھا، وَهُوَ كَظِيمٌ اور غم سے بھر جاتا تھا بیٹی کی پیدائش کا۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، یہ جو اسے خبر ملی تھی بیٹی کی، اس خبر کی عار کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے یہ قوم سے اپنا منہ چھپاتا تھا کہ میں قوم کو منہ کیسے دکھاؤں گا، میرے گھر میں نہ وہ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اب وہ سوچتا تھا کہ کیا میں اس ذلت کے ساتھ اس بیٹی کو برداشت کر لوں کہ اس بیٹی کو زندہ درگو کر لوں۔ یہ اسلام کے آنے سے پہلے حالات تھے، بیٹی کے حوالے سے، عورت کے حوالے سے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں اور زیادہ احسانات اس امت پر ہیں، اسی طرح ان احسانات میں ایک بہت بڑا احسان اس امت کی ماؤں، اس امت کی بہنوں اور اس امت کی بیٹیوں کے اوپر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے حقوق بیان فرمائے، ماؤں کے حقوق بیان فرمائے، بہنوں کے حقوق بیان فرمائے، بیوی کے حقوق بیان فرمائے۔ اس سے پہلے یہ حقوق زمانہ جاہلیت کے اندر ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ماں کے پاؤں کے نیچے کیا کہا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کے ماؤں کے پاؤں کے نیچے، قدموں کے نیچے جنت ہے، میری ماں کی خدمت کر کے تم جنت حاصل کر سکتے ہو۔ مختصر ترین طریقہ، ایمان کے ساتھ ماں باپ کی خدمت کر کے جنت مل جائے گی ایمان کی حالت میں۔
بیٹی کے بارے میں فرمایا کہ وہ ماں خوش قسمت ماں ہے جس کا پہلا حمل بیٹی کی صورت میں ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہے وہ ماں جس کی پہلی اولاد بیٹی کی صورت میں، جو پہلی اولاد بیٹی کی صورت میں جنے، اس ماں کو مبارک کہا گیا، خوش قسمت کہا گیا، سعادت مند کہا گیا. اور فرمایا گیا کہ وہ والد جس کے گھر میں 3 بیٹیاں پیدا ہوں یا 2 بیٹیاں پیدا ہوں یا 1 بیٹی پیدا ہو اور وہ اس بیٹی کو بوجھ نہ سمجھے بلکہ اللہ کی نعمت اور رحمت سمجھے اور اس کے بعد اس کی اچھے طریقے سے پرورش کرے، تربیت کرے، اسے مناسب تعلیم دے، مناسب جگہ طریقہ کر دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد کا یہ سب کچھ کرنا اپنی بیٹی کے حق میں کل قیامت کے دن یہ بیٹی والد اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائے گی، والد کو جنت میں لے کے جائے گی. کتنی بڑی سعادت ہے. آج ہمارے معاشرے میں بھی کوتاہی ہے. ہم یہاں سوچتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کی بات نہیں، ہمارے معاشرے میں بڑی کوتاہی ہے. میں حیران ہوتا ہوں. اب میرے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تیسری بیٹی تھی اور ہمیں بڑی خوشی، بہت زیادہ خوشی. تو ایک بزرگ آئی خاتون یہاں کی آئی، گھر ہمارے گھر آئی. تو کبھی کبھار مسئلہ پوچھنے آتی ہیں، بظاہر دیندار بھی ہیں ماشاء اللہ، دونوں سے قرآن کے حلقے جو خواتین میں ہوتی ہیں وہاں بھی جاتی ہیں. تو جب ہمارے گھر آئی تو انہیں پتہ چلا کہ امام صاحب کے گھر تیسری بیٹی پیدا ہوئی ہے تو گھر والوں کو تسلی دینے لگی کہ اللہ مہربانی کرے گا انشاءاللہ وہ بیٹا دے گا، پریشان نہ ہو. حالانکہ ہم خوش ہیں، اسے رحمت سمجھ رہے ہیں اور وہ اپنے طور پہ ایسی تسلی دے رہی ہیں کہ آپ پریشانی میں اللہ تعالیٰ بیٹا دے دیں گے. تو مجھے سن کر بڑی حیرانگی ہوئی کہ دینی حلقوں میں بیٹھنے والی یہ خواتین، یعنی بیٹی اگر ایک کے بعد دوسری بیٹی کا، اور یہ ہمارے معاشرے میں بھی عام طور پہ، بلکہ ہم نے تو دیکھا ہے دیندار لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ ایک بیٹی کے بعد دوسری بیٹی پیدا ہوئی تو وہ خبر بھی نہیں دیتا ہے کہ ہمارے گھر میں اولاد، بیٹے کی خبر دی جاتی ہے، پھیلائی جاتی ہے بڑی خوشی کے ساتھ. بیٹی کی خبر آج بھی نہیں پھیلائی جاتی. اور خاص طور پر اس حوالے سے زیادہ کمی خواتین کے اندر ہے، عورتوں کے اندر ہے، بہت بڑی کمی ہے. آپ حضرات کو بھی یہ مشاہدے ہوں گے، تجربے ہوں گے. گھر میں ایک کے بعد دوسری بیٹی پیدا ہو جائے کہ ہماری جو بری خواتین ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ان کے چہرے کے تاثرات یہی ہوتے ہیں جو یہاں قرآن نے بتایا. اگرچہ ہم بیٹی کو زندہ پر وہ نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام سے بچائے، لیکن ہمارے چہروں کے تاثرات آج بھی خاص طور پر خواتین کے چہروں کے تاثرات بیٹی کی صورت میں وہ نہیں ہوتے جو بیٹے کی صورت میں خوشی کے ہوتے ہیں. کہ مجھے آپ کو تلقین دیجیے کہ بیٹی تو اللہ کی رحمت ہے اور بیٹی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں، کاروبار میں، عزت میں، ہر چیز میں برکتیں عطا فرماتے ہیں. اور یہ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا. آخری آیت آج بھی اہم مضامین میں آخری مضمون، ایک آیت بیان کی گئی سورہ نحل کے اندر، آیت نمبر 90 اور وہ آیت ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یہ وہ آیت ہے کہ جس کی جامعیت کی وجہ سے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور خلافت کے اندر تمام علماء کے اوپر لازم کر دیا تھا کہ جتنی بھی علماء خطبہ دیں گے خطبے کے آخر میں یہ آیت پڑھیں گے ان اللہ یأمر بالعدل. آپ سنتے بھی ہیں جمعے کے خطبے میں، ہر خطبے میں. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم دیا ہے اور 3 چیزوں سے منع فرمایا ہے. بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ یہ قرآن پاک کی جامع ترین آیت ہے. اگر پورے دین کا خلاصہ بیان کیا جائے یا قرآن کا خلاصہ بیان کیا جائے تو اس آیت کے اندر ہے. 3 چیزوں کا حکم دیا گیا. نمبر 1 عدل، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم دیتے ہیں عدل کرنے کا. نمبر 2 احسان. نمبر 3 ایتاء ذی القربى، رشتہ داروں کو نوازنا، دینا، رشتہ داروں کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا. عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل کی 3 صورتیں یاد رکھیے جو خلاصے کے طور پر میں آپ کو بتا. بڑی بڑی لمبی بحث ملے گی آپ کی کتابوں کے اندر، ہو سکتا ہے آپ عدل کے بارے میں 100 صفحے پڑھیں لیکن اس کا نچوڑ میں آپ کو بتا رہا ہوں. عدل کی 3 صورتیں ہیں، 3 درجات ہیں. نمبر 1 انسان اللہ رب العزت کے ساتھ عدل کرے، اللہ کے معاملے میں عدل کرے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے احکامات دیے ہیں ان احکامات کی پیروی، اللہ کی جو منشا ہے، اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کی جو رضا ہے، اللہ کی جو خواہش ہے، اپنی خواہش پر، اپنی منشا پر، اپنی رضا پر اللہ کی رضا اور اپنی اللہ کی منشا کو کیا کرے؟ ترجیح دے. یہ اللہ کے ساتھ عدل کرنا ہے. اور نمبر 2 اپنی ذات کے ساتھ عدل کرنا. عدل کا مطلب انصاف کرنا، برابری کرنا. اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرنا، اپنے نفس کو، اپنے وجود کو ہر ایسی چیز سے بچائے جو روحانی طور پر مہلک ثابت ہو یا جسمانی طور پر مہلک ثابت ہو.
یہ اپنی ذات کے ساتھ عدل ہے. کوئی بندہ اگر زہر پی لیتا ہے تو اس نے اپنے ساتھ ظلم کیا ہے, اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہے, یہ عادل نہیں ہے. کسی بندے نے اگر اپنے آپ کو کانٹے سے دھو دیا ہے تو یہ عادل نہیں ہے, یہ ظالم اپنے وجود کو تکلیف پہنچا رہا ہے. کوئی ایسا کام کر رہا ہے کہ جس سے روحانی طور پر ہلاکت کا اندیشہ ہے تو یہ بھی ظالم ہے, اللہ کی نگاہ میں عادل نہیں ہے. یہ دوسرا رد ہے عادل کا. تیسرا یہ ہے کہ تمام مخلوقات کے ساتھ, صرف انسانوں کے ساتھ نہیں, تمام مخلوقات کے ساتھ عدل کیا جائے. تمام مخلوقات کے ساتھ مطلب یہ کہ کسی کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے, لوگوں کے ساتھ بھی عدل ہو, تمام چیزوں کے ساتھ ان کے جو حقوق ہیں وہ حقوق ادا کیے جائیں. یہ تو ہے عدل کی 3 قسمیں. نمبر 2, احسان کا حکم دیا. احسان کسی شخص کے ساتھ حسن سلوک کرنا, اس کا ایک معنی. دوسرا یہ ہے کہ جس کا جو حق بن رہا تھا اس کو حق سے زیادہ دے دینا, یہ احسان ہے. پورا دیں گے تو عدل, کم دیں گے تو ظلم. یہ 3 چیزیں یاد رکھیے. جس کا جتنا حق بن رہا ہے, اگر ہم کم دیں گے تو ظلم, پورا دے دیں گے تو عدل, اور اگر بڑھا کر دے دیں گے تو کیا ہے, احسان. اور احسان کا ایک مطلب وہ بھی ہے جو حدیث پاک میں بتایا گیا, اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ جس طرح تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہو سکتی تو پھر کم از کم یہ کیفیت پیدا کر لو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, زندگی کے ہر قدم پر مجھے دیکھ رہا ہے. اپنے دل کے اندر اس صفت کو پیدا کر لینا, یہ صفت احسان کہلاتی ہے. نمبر 3, رشتہ داروں کو نوازنا. نوازنا تو تمام غریبوں کو چاہیے, لیکن یہاں خاص طور پر رشتہ داروں کو حکم دیا گیا کہ وہاں 2 حاجر ہے. 3 چیزوں سے منع کیا گیا. وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں روکتے ہیں فحش کاموں سے. نمبر 2, منکر کاموں سے. نمبر 3, بغی یعنی ظلم سے. فحش کام, بے حیائی کے کام, زنا, بدکاری, یہ ساری کی ساری چیزیں فحش کاموں میں. منکر ہر وہ کام جو اللہ کی نافرمانی میں آتا ہے, جسے اللہ نے روکا ہے. بغی ظلم, زیادتی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 چیزوں سے تمہیں روکا ہے. یہ پوری کی پوری دین کا خلاصہ ہے, 3 کام کرنے کے اور 3 کام رکنے کے. نمبر 1, عدل سے کام لینا ہے. نمبر 2, احسان سے کام لینا ہے. نمبر 2, لوگوں کو نوازنا ہے, لوگوں کے ساتھ مدد اور نصرت کرنی ہے, خاص طور پر رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے ہیں. یہ 3 کام کرنے کے, اور وہ 3 کام جن سے روکا گیا, فحش کام نہیں کرنے, فحش باتیں نہیں کرنی, اور اسی طرح منکر کام نہیں کرنے, اور اسی طرح کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرنی. حضور نے فرمایا تمام گناہوں کے اندر تو اللہ مہلت دے دیتے ہیں کہ انجام آخرت کے اندر دیں, لیکن ظلم ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی ظالم کو نشان عبرت بناتے ہیں. اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن تعلیمات کا فہم اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق